يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا وطعام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاضرین جمعہ، مرد و خواتین، بچوں کا، بزرگوں کا، اس مسجد کے اطراف اور اکناف سننے والے میرے سامعین کا میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے میرے اس خطبہ جمعے کا عنوان ہے رمضان سے مسلم و غیر مسلم کو فائدہ. دیکھیے، جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم مسلمان تو بہت زیادہ مطمئن ہیں، خوش ہے، جو ہے ہم اچھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کو تو رمضان آ گیا، اگر گناہیں کر لیے تو ہمارے لیے موقع آ گیا کہ ہم اپنی گناہوں کی مغفرت کروا لیں اور رمضان کے اندر اچھی عبادتیں کر لیں اور اللہ کے قریب ہو جائے. مگر جب غیر مسلمان کو کیا فائدہ ہے؟ غیر مسلمان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، ان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم اس خطبہ جمعے میں مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور غیر مسلمان کو کیا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس خطبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. رمضان، جب بھی ہم یہ ورڈ سنتے ہیں تو روزے، نماز، تراویح، افطار، سحر اور مسلمانوں کا ہجوم، اس طریقے سے ہمارے دماغ میں تصور آتا ہے. رمضان کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اتنے ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر رمضان جب ہم یہ ورڈ کہتے ہیں تو کیا ہم نے اس ورڈ کا مطلب کو سمجھا؟ بھائی کبھی ہوتا ہے نا، بھائی میرا نام محمد ہے تو میرے نام کا مطلب کیا ہے؟ نام کا مطلب ہے نا ایسی رکھ دیے نام. میرا نام عرفان ہے، میرا نام یعقوب ہے، تو نام کا مطلب کیا ہے؟ تو ہر ورڈ جو بھی ایک الفاظ ہوتا ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. تو رمضان جو ایک ورڈ ہے اس کا ایک مطلب ہے. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ جو پہاڑ یا بڑا پتھر ہوتا ہے اس پہ جب شدت کی گرمی پڑتی ہے، شدت کی گرمی، تو اس پہ پتھر پہ کتنی تپش ہوتی ہے، گرم پتھر ہو جاتا. تو اس تپش کو رمضا کہتے ہیں. رمضا، پتھر کی جو گرمی کی جو تپش ہے اس کو آپ کہیں گے رمضا. اس سے الفاظ نکلا ہے رمضان. رمضان اس مہینے کا نام کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم مسلمان ہماری جو گناہیں ہیں، ہم جو گناہیں کیے ہیں زندگی بھر، 11 مہینے جو ہم نے گناہیں کیے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں تپش سے عبادتیں کر کے اس گناہوں کو ہم مٹائیں گے. تپش سے، اس شدت سے ہم عبادت کریں گے. عبادت کر کر ہمارے جو اتنے گناہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہم نے کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم نے کی ہے، قرآن کے احکامات کے خلاف چلے گئے، ہمارے والدین کے بات کو ہم سنتے نہیں، والدین کو بدزبانی کرتے، کئی سارے کامیں کرتے ہیں. تو ان سارے چیزوں کو رمضان ایک ایسا مہینہ اور ایک موقع ہے جو تپش سے ہم ان کو مٹا سکتے ہیں. یہ ہے رمضان کا معنی جو ہم کو سمجھنا چاہیے. اور یہ ورڈ رمضان، عاد اور سمود، آپ نے سنا ہوگا نا، عاد اور سمود کی قوم تھی، عاد اور سمود کی قوم سے یہ ورڈ آتا ہے رمضان. اور رمضان ایک واحد ایسا مہینہ اور اس کا نام ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. قرآن مجید میں رمضان کا ورڈ آیا، یہ اس مہینے کا ورڈ آیا. تو سوچئے، قرآن مجید جیسی عظمت والی کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں اللہ نے اس مہینے کے نام کو استعمال کیا. کہاں پر؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185،
اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو کیا نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ ساری ناس مینکائنڈ انسانیت اس سے ہدایت حاصل کرے. آج کا میرا عنوان کیا ہے؟ رمضان سے فائدہ مسلمان کو اور غیر مسلمان کو، مسلمان اور غیر مسلمان کو ملائیں گے تو پوری انسانیت آئے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں نازل کیا. اس قرآن سے ناس کو ہدایت دینا ہے. ھدی للمسلمین نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو ہدایت نہیں کہا، ھدی للناس کہا. ناس کا معنی یہ کہ ساری انسانیت اس قرآن مجید سے کیا کرے؟ ہدایت حاصل کرے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو فرق کرتی ہے. فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق کو اور باطل کو فرق کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا. قرآن مجید جب آپ لا لیتے ہیں تو اس سے آپ کیا کریں گے؟ دنیا کی تمام چیزوں کو ڈفرینشیٹ کریں گے اس کے بلبوتے پر. دیکھیں گے فلاں چیز تم کہتے ہو، کوئی معبود کہتے ہو، کوئی خدا کہتے ہو، اور قرآن مجید میں اس معبود کے بارے میں دیکھیں گے. اگر وہ معبود کے بارے میں اس قرآن مجید میں نہیں ہے تو غلط ہے. اس چیز کو کہتے ہیں فرقان، ڈفرینشیٹ کرنا. تو اس آیت میں 3 حصے ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا حصہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. یہاں پر ایک چھوٹی غلط فہمی کو کلیئر کرتے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. جب بھی ہم رمضان کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہ رمضان کی اہمیت روزے سے ہے، افطار سے ہے، سحری سے ہے، تراویح سے ہے، عبادت سے ہے. ان سب چیزوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی اہمیت اسی لیے ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا. رمضان کی اہمیت قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید سے جو بھی جڑ گیا اس کی اہمیت بڑھ گئی. اور پہلی آیت کب آئی؟ شب قدر. پہلی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری تو شب قدر کی اہمیت کیسی بڑھ گئی؟ اگر اس رات عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. جس رات نازل ہوئی 1000 مہینے سے زیادہ. 1000 مہینے سے زیادہ کتنا ہوتے ہیں؟ اگر کم سے کم آپ 1000 مہینے ہی لگا لیں گے تو 83 ایئرس 4 منتھس ہوتے ہیں. 1000 منتھس اگر آپ لگا لیں گے، 1000 منتھس کو کیلکولیٹ کریں گے ایئرس میں تو 83 ایئرس 4 منتھس. تو سوچئے 83 اور 4 منتھس آپ عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ ایک رات شب قدر کی آپ عبادت کریں گے تو کتنی ہوتی؟ رات کتنی ہوتی؟ کتنی؟ بالکل 10-12 گھنٹے کی رات اگر کیلکولیٹ کریں گے اتنی عبادت. 83 ایئر 4 منتھس آپ جو ہے حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، آپ ہر اچھے کام کر رہے ہیں ایک رات. کیوں؟ اس رات میں قرآن مجید نازل. قرآن کی اہمیت یہاں پر بتاتا ہوں. قرآن کو کس نے نازل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کس کے ذریعے نازل کیا؟ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے کیا ہے؟ سردار ہے. کس پر نازل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے. کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان. کس رات نازل کیا؟ شب قدر. کس کے لیے نازل کیا؟ انسانیت کے لیے. تو جس چیز سے قرآن جڑ گیا وہ دیکھیے کتنا اوپر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سارے عالموں کا رب ہے. جبرائیل علیہ السلام سردار فرشتوں کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انبیاء کے جو ہے سردار ہے. رمضان کی اہمیت دیکھیے کتنی بڑھ گئی. رات کی دیکھیے اہمیت کتنی بڑھ گئی. تو یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ جو آپ کے مرتبے کو اونچا کر دیتا ہے. اسی طرح ہم سوچیے اگر ہم اسی قرآن مجید کو ہمارے دل میں بٹھا لیں گے اور اس کے حساب سے عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم ہے مسلمان اس کو کتنا اوپر کر سکتا ہے، کتنا پرواز کر سکتا ہے. اس قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اوپر لے جا سکتا ہے اگر قرآن مجید کو صحیح طور پر ہم عمل کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تم نے قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے چاہیے تھی. وہ آیت کس پر نازل ہوئی؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اطراف اور اکناف کون ہیں؟ صحابہ اکرام پریشان. اے اللہ کے نبی ہم تو ہر چیز ماننے تیار ہے، جیسے ہی آیت آتی ہے، جیسے ہی آپ کا فرمان آتا ہے، جیسے ہی آپ کا قول عمل جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں ہم جو ہے عمل کرنے تیار ہے. مگر پھر بھی یہ آیت نازل ہوتی ہے. کیا آیت نازل ہے؟ کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی ایک صحابی بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑ کے وہ تو انتقال فرما گئے اللہ کے ڈر سے. ہم اتنا اللہ کو جو ہے مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، جیسے ہی آیت نازل ہوتی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک رات کے سفر میں معراج آسمانوں کا سفر کر آ گیا ہوں اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. تو جب صحابہ کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے تو آج کا جنریشن اٹھا کر دیکھیے کہ ہم کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں. صرف نمازیں پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، تراویح پڑھ لینے سے، یا قرآن مجید کی تلاوت یا رسمی طور پر چیزیں یہ سب کر لینے سے کیا ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم دل سے اسلام کو عمل کریں گے ایز اے وے آف لائف. یہ میری زندگی ہے، مجھے اسلام پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. اگر نبی کی سنت آتی ہے تو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. آج مسلمانوں کا حالات ایسے ہو چکے ہیں، کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس مسلمان امت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاح کیسے لائے گا؟ اس مسلمان امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرواز کیسے دے گا جب نبی کی سنت آتی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں. ارے داڑھی چھوڑ لیا بڈھے ہو گئے کیا؟ ارے ٹخنی کے اوپر پہن لیا، چھوٹے بھائی کا پہن لیا کیا؟ ارے برقع اتنی عمر میں، چھوٹی عمر میں کیوں کر رہے ہیں؟ بڈھے کے کیوں بن گئے؟ ایسے باتیں ہوتے ہیں نا، گھریلو باتیں. تو سنتوں کا، فرائض کا مذاق اڑا رہے ہیں. کئی سارے کام ہمارے گھر میں ایسے ہوتے ہیں گویا کہ اسلام نے، قرآن نے، احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا کوئی علم دیا ہی نہیں. بھائی مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں، لہٰذا میں جیسے چاہے ویسا کر لے سکتا ہوں. شادی کے معاملات دیکھ لیجئے، رسومات، خرافات، بدعتیں اتنے بھر چکے ہیں ہماری زندگی میں، گویا کہ اس کے بارے میں کوئی علم ہے ہی نہیں تو ہم جو چاہے کر لیں، ایسے ہماری ذہنیت بن چکی. تو اس سے جب ہم باہر آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو کیا کرے گا؟ اوپر لائے گا، پرواز لائے گا. آگے ہم دیکھیں گے کہ رمضان سے اب کیا فائدہ ہے. رمضان سے کیا فائدہ ہے؟ رمضان آ گیا چلے گا. دیکھیے کئی سارے مسلمانوں کی زندگی میں رمضان آتا بھی ہے اور چلے بھی جاتا ہے. جیسا جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر آئے اور چلے گئے. کسی کو فرق پڑا؟ ارے بھائی میری زندگی میں جولائی آیا تو میرا آج چینج ہو گیا، کوئی ایسا بولے نہیں. تو ایسے ہی کئی سارے مسلمان رمضان آیا اور چلے گیا، رسمی طور پر روزے بھی رکھ لیتے ہیں، رسمی طور پر تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، اور وقت یا ماحول کو دیکھ کر جو ہے رمضان کے اندر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیتے ہیں. یہ رمضان، ہم رمضانی مسلمان ہیں یا رحمانی مسلمان ہیں؟ رمضان آیا تو ہم عبادت کر رہے ہیں، رمضان آیا تو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رمضان آیا تو مسجدیں کی صف بھر جاری ہے. آخری صف پناہ مانگتی، کتنے جنے ٹھہرتے بھائی میرے اوپر. جیسا رمضان ہوا آخری سب خوش، ارے بھائی اب اگلے سال تک میرے اوپر فجر کی نماز کوئی جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے والا نہیں ہے. اور رمضان آتے ہی پورے مسجدیں پورے صاف صفائی کی، کیوں؟ بہت لوگ آنے والے ہیں. ارے وہ بہت لوگ عام زندگی میں بھی آنا ہے، عام مہینوں میں بھی آنا ہے. تو ہم کیا ہو گئے؟ یہ رمضانی مسلمان ہو گئے. ہم رمضان کو دیکھ کر تقویٰ بڑھا رہے ہیں، رمضان کو دیکھ کر ہم ہجوم میں آ رہے، رمضان کو دیکھ کر ہم عمل کر رہے. تو یہ اگر ہم رمضانی مسلمان کے حساب سے عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو مخصوص کر دے گا، ہمارے نیکیوں کو مخصوص کر دے گا. ہم یہ دل میں رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف کس کی رضا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہونا ہے اس کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کرنا ہے. دیکھیے رمضان کے تو کئی سارے فوائد ہیں، کئی سارے فضائل ہیں. ایک خطبے یا دو خطبے میں اس کو مکمل نہیں بیان کر سکتے. تو چند موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہمیت والے جو ہم عمل اس میں کر اور رمضان کا صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ چند بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے مغفرت، سب سے پہلے مغفرت. اس کے ضمن میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہیں. پہلے ہی آپ ممبر پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسرے پر رکھا کہا آمین، تیسرے پر رکھا کہا آمین. پہلے پر جب صحابہ نے پوچھا، خطبہ ختم ہوا، صحابہ بیٹھے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک عجیب عمل کیا، کہا آمین آمین آمین، اس کا مسئلہ بتائیے، اس کا معاملہ بتائیے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین بوڑھے والدین کو پالے اپنی زندگی میں اور ان کی خدمت نہ کرے. کہا آمین. دوسرا کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو میرا نام سنے اور اس کے بعد مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھے. ہلاک ہو جائے وہ شخص. تیسری بار جب کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان پالے اور اپنی مغفرت نہ کرے. رمضان آیا اور چلے گیا اس کی زندگی میں مگر وہ مغفرت حاصل نہیں کرا تو اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت شخص کون ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آفر دیا, مسلمانوں تم نے 11 مہینے گناہیں کیے, 11 مہینے تم نے مخالفت کی ہے اللہ کے کلام کی, نبی کی سنت کی, تم اپنائے نہیں تو میں تمہیں ٹریننگ منتھ 1 مہینہ دیتا ہوں. 1 month ایز ٹریننگ. دیکھیے دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ کارپوریٹ ورلڈ اٹھا لیجئے, پولیس ڈپارٹمنٹ اٹھا لیجئے, کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ٹیچرز آپ ایجوکیشن فیلڈ میں جا کر دیکھیے ان لوگوں کو ٹریننگ ہوتی ہے. ٹیچر بننے سے پہلے کیا کرنا, ٹریننگ لینا, ٹیچر ٹریننگ کورس. پورا ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو بھی ٹریننگ, کتنی ٹریننگ ہوتی ہے, بھاگم دوڑی کرنا. کارپوریٹ ورلڈ میں دیکھیے ان لوگوں کو بھی ٹریننگ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے ٹریننگ؟ تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. ٹریننگ اسی لیے ہوتی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بڑھائیے آپ, اسپیکنگ سکلز بڑھائیے آپ, لسننگ سکلز بڑھائیے آپ, یہ ہوتی ہے. ہمارے پاس آیا یہ ٹریننگ منتھ اور ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں. ایک آفر ہے, دیکھیے کوئی بھی بازار میں اب آفر لگتا, ہاں ایک کے ساتھ 5 فری بولتے آپ خاندان والوں کو بھی لے کے چلے آتے, دوست کو بھی لے کے چلے آتے, محلے والوں کو لے کے چلے آتے, دوست کے خاندان والوں کو. کیوں؟ آفر لگا, آفر لگا ہے نا, بہت بڑا آفر لگا ہے. جا کے ایک لے تو 5 فری کا تھے, بھائی جا کے لے لیں گے. یہ آفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 مہینہ ہم کو آفر دیا, کہا کہ تم اس میں مغفرت اپنی طلب کر لو, مغفرت حاصل کر لو جتنے بھی تم نے گناہیں کیے ہیں. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی چند ہمارے مسلمان بھائی اور بہن جو ہے احساس کمتری میں آ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں اور کیا بیزار ہو جاتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ میری مغفرت کیا کرے گا, میں اتنا گنہگار ہوں, میں اتنے گناہ کر لیا. نہیں, بنی اسرائیل کی واقعہ آپ کو یاد ہے, ایک شخص 100 قتل کرتا ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے, جنت میں داخل کرنے کی بات کرتا ہے نا. 100 قتل, ہم میں سے یہاں پر جتنے بیٹے 100 قتل کرے گا, کوئی کرے ادھر 100 مرڈرس, کوئی بھی نہیں کرے, کوئی بھی نہیں کرے گا نا 100 مرڈرس. وہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات چینج ہوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل کے قوم میں بھی وہی اللہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ ہے, وہ آج بھی وہی اللہ ہے, قیامت کے دن بھی وہی اللہ. تو اور اللہ کی رحمان والی صفت چینج ہوئی نہیں ہوئی. تو رمضان کے مہینے میں مایوسی کا شکار ہو کر اور جو سستی پنا, آفر آ رہا سستی پنا اختیار کر رہے, آفر آ رہا آپ بیزار ہو جا رہے تراویح پڑھنے کے واسطے. تراویح کے بعد کئی سارے لوگ ارے بھائی کیا لمبی لمبی تراویح کھینچ دے رہے, مولانا ایسے کمنٹس آتے ہیں نا, اب گروپ پہ بیٹھو مولانا لمبی تراویح کھینچ دے رہے. ارے بیان کے بعد یہ کیا, تراویح کے بعد کیا بیان ہے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تراویح اتنی لمبی پڑھائی ہم ڈر گئے تھے کہ ہم سحر کریں گے یا نہیں کریں گے. ایسی کوئی تراویح پڑھا رہے آج, عشاء سے لے کے پورا کانٹا ایسا 9 سے لے کے 5 تک آ رہا, کوئی پڑھا رہے تراویح نہیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے سے بچ رہے ہیں. ارے آفر آیا ہے, اس کو بھرپور استعمال کرنا ہے, بھرپور. کس انداز میں آپ کر سکتے ہیں کرنا ہے. سب سے پہلے مغفرت حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھ سے جانے اور انجانے میں ہوئے ہیں گناہیں, میں انسان ہوں, میں گناہ کروں گا, میں برا کام کروں گا, اے اللہ تجھے معاف کر. ضد پہ پڑ جانا, ضد پہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر سکتے ہیں, ایسے کوئی بات نہیں. لیکن جب چھوٹے بچے والدین سے ضد کرے تو والدین کیا کرتے ہیں, ارے جان دو بھائی بچہ ضد کرا دلا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہم کیا ضد نہیں کر سکتے. دوسری چیز, دوسرا فائدہ, رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم ملتے ہیں دوست احباب سے اور ہم اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں. اب کیا ہوتا, مسلمان میں زیادہ یہ آ گیا کہ بھائی کچھ انہوں بولتے ہیں مہینوں مل رہے نہیں, سالوں ماموں کی صورت نہیں دیکھ رہے, برسوں جو ہے چاچا کی صورت نہیں دیکھ رہے. ارے کون ہے بھائی, ارے میرا بھتیجا بچپن میں دیکھا تھا اب اتنا دیکھا اس کو میں, ارے میری بھتیجی چھوٹی دیکھا تھا اب اتنی بڑی ہو گئی. کیوں؟ سالوں مل رہے ہیں, سالوں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ لے رہے, شکل نہیں دیکھ رہے. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ٹریننگ آپ کو مل رہی ہے کہ آپ اپنی کنگشپ کے
کنشپ کس کو بولیں گے آپ کے ریلیٹیوس کو آپ اپنے قریب کر لے, اپنے ریلیٹیوس کو, دوست ہو, احباب ہو, ان کو آپ قریب کر لے. ایک اچھا مہینہ ہے, اس میں آپ کو ٹریننگ ملتی ہے. کیونکہ یہ بات اس لیے بتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑ لیتا ہے اس نے اللہ سے ناتا توڑ لیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے کوئی یہاں پر ایسے موجود ہے جواب بھائی اللہ سے ناتا توڑ دے, استغفر اللہ, کوئی کہیں یہاں پر نہیں, دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہے گا کہ میں اللہ سے ناتا توڑوں گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو انسان اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑا گویا کہ اس نے اللہ سے ناتا توڑ لیا. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جب ہم ایک دوسرے کے گھر کو آتے جاتے ہیں, دعوتیں ہوتی, تو بھائی آپ اپنے دلوں کو صاف کریے اور ایک دوسرے سے مل جائے. کیوں آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ دار بکھرے ہوئے ہیں, دوست احباب ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. ایک خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان جانا ہے, وہ لڑائی جھگڑے, سسرال میں لڑائی جھگڑے, مائکے میں لڑے, کئی سارے ان گنت لڑائی جھگڑے. تو اس کو ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تیسری چیز تقویٰ. تقویٰ اس میں رمضان میں بڑھتا ہے. ایز میں نے کہا یہ ٹریننگ پروگرام ہے, تو تقویٰ کس طریقے سے بڑھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے رہنے کی اہمیت کیا بتائی. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو جو ایمان لائے تم روزہ رکھو جس طریقے سے روزے کا حکم پچھلی قوموں کو بھی دیا گیا تھا تاکہ تم کیا کرو, تقویٰ اختیار کرو. بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنا ہے. ارے روزہ کیوں رکھے بھائی, روزے کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ ڈسکشن چلتے, روزے کا مقصد کیا ہوگا؟ نہیں, روزے کا مقصد شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ غریب مسلمان کی پیٹ کی جو بھوک ہے نا وہ امیر جو ہے محسوس کرنا, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ روزہ رکھے. کئی سارے ایسے ڈسکشنز نکلتے. تو روزے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر طور پر بتایا کہ روزہ اسی لیے رکھیں گے آپ تاکہ آپ کا تقوی کا لیول کیا ہوئے, بڑھ جائے. کس طریقے سے بڑھے گا روزہ رکھنے سے تقوی کا لیول؟ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے, اگر اس کو بد کلامی کی عادت ہے, اس کو لڑنے کی عادت ہے, جھوٹ بولنے کی عادت ہے, نمازیں چھوڑنے کی عادت ہے, یا پھر شراب, سگریٹ, گٹکا, جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب لینے کی عادت ہے, تو روزے میں وہ اتنا تو دیکھے گا کہ یہ سب نہیں کرے گا. ارے میں روزے میں جھوٹ نہیں بولوں, میں روزے میں لڑوں گا نہیں, میں روزے میں ہوں, کسی کو گالی نہیں دوں گا. تو کیا ہوا یہاں پر, کیا بڑھا؟ تقوی کا لیول بڑھا ادھر. اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس تقوی کے لیول کو کنٹینیو رکھیں. ٹریننگ 1 منتھ, پریکٹس 11 منتھس. ٹریننگ ہم کو 1 منتھ ملی. دیکھیے جب ایک انسان روزے میں شراب, سگریٹ, گٹکا یہ سب چیزیں چھوڑ سکتا ہے روزے میں, تو عام دنوں میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال چیزوں سے دور رہنے کے لیے کہا. آپ کھانا ہو, پینا ہو, اگر آپ شادی شدہ ہے آپ بیوی سے دور رہیں گے, ہاں آپ ہر چیز سے دور رہیں گے جو حلال ہے. ٹریننگ ہے نا. تو جب ایک مہینہ ہم حلال چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں تو 11 مہینے ہم کیا حرام چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے؟ سمپل لاجک. کئی سارے لوگ کہتے ہیں میں شراب کی عادت نہیں چھوڑتی, کیونکہ سگریٹ کی عادت نہیں چھوڑتی. اگر لے جا کے 6 مہینے جیل میں ڈال دیا تو وہاں سگریٹ نہیں دیا تو مر جاتے. ارے میرے کو سگریٹ نہیں بلکہ مر جاتے. نہیں, وہ آپ کی انٹینشن ہے. آپ دماغ ایسا بنا لیے میرا سگریٹ نہیں چھوٹتا, دماغ ایسا بنا لیے شراب نہیں چھوٹتا. روزہ رہیں گے تو یہ سب چیزوں سے دور رہیں گے. یہ سب چیزوں سے جب آپ ٹریننگ ہوگی, ایک مہینہ کوئی انسان روزہ رہتا ہے ان سب چیزوں سے اگر انہیں دور رہتا ہے تو 11 مہینے وہ کیا کرے گا؟ ان چیزوں سے بھی دور رہے گا. خواتین سے بھی مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا کہ خواتین میں بھی جو ہے بد کلامی زیادہ ہوتی ہے, بچوں سے لڑنا جھگڑنا زیادہ ہوتا ہے, بچوں کو غلط الفاظ بولنا زیادہ ہوتا ہے. ہاں خواتین لڑتے ہیں, بہنیں لڑ رہے, ہاں اور جو ہے شوہر بیوی لڑ رہے, یہ سب مکسنگ ہوتی ہے نا گھروں میں. رمضان میں کم ہوتی ہے. ٹریننگ ہوئی, تقویٰ بڑھا. اب اٹس اپ ٹو یو کہ یو ٹیک اٹ ٹو نیکسٹ 11 منتھس. اب آپ کے اوپر ہے کہ 11 منتھس اس کو آپ پریکٹس کریں. اب اس کو پریکٹس کریں گے. ٹریننگ, پریکٹس. اس کے بعد رمضان کے فوائد میں انشاءاللہ سب سے بڑا رمضان میں ہم سب سے بڑا فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے کہا رمضان میں سب سے بڑا فائدہ لیلۃ القدر کی رات. اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ والی عبادت. 1000 months. وہ آیت میں تو 1000 مہینے سے زیادہ ہے, وہ اللہ بہتر جانتا 1000 مہینے سے زیادہ کتنا ہے, 2000 ہے, 5000 ہے, 10000 ہے, 20000 ہے. اللہ نے کہا منیمم 1000 مہینے سے زیادہ ہے. تو 1000 مہینے کیلکولیٹ کریں گے تو 83 year 4 months. صرف ایک رات. کتنا رحمان اور رحیم ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ, کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے.
کتنا رحمت کرتا ہے ہمارے بندوں پر، کتنا رحمت کرتا ہے. اے بندے تو اتنا کر لے، میں تجھے کیا کروں گا؟ اتنی بڑی عبادت دوں گا. اگر تو دل سے روزہ رکھتا ہے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں میں معاف کرنے تیار ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے بندے کو معاف کرنے کے لیے. اے بندے تو یہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں. ٹھیک ہے تو نے گناہ کر لیا، تو نے گناہ کیا، تو نے ظلم کیا، اپنی ذات پر ظلم کیا گناہ کر کر. گناہ کرنا ہماری ذات پر ظلم ہے. کوئی بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری ذات پر ظلم ہے. کیوں؟ برا کام خود کی ذات پر ظلم ہوتا ہے. تو نے گناہ کر کر اپنی ذات پر ظلم کیا، میں تجھے بہانہ دیتا ہوں کہ تو اتنا سا کام کر لے، میں تجھے بہت بڑا اجر دوں گا. نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نمازی ہے وضو کرے گا، قیامت کے دن کیسا پہچانیں گے اس کو؟ اس کے ہاتھ چمکیں گے تو کہیں گے کہ یہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ ان کا چہرہ اور ہاتھ چمک رہے ہیں. اتنی انسانیت میں سے کتنی انسانیت ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت آنے تک کتنی انسانیت رہے گی. اتنی انسانیت میں سے ہم کو آئیڈینٹیفیکیشن مل رہا. کیا آئیڈینٹیفیکیشن مل رہا؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. کیا کر رہے ہیں ہم کام؟ خالی وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ. اتنی ساری انسانیت کے سامنے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، کتنا ہم کو جو ہے پراؤڈ ہوگا، پراؤڈ فیل ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے مواقع دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے دیتے ہیں. تو اے بندے یہ کر لے تو یہ اتنی بڑی جنت دوں گا. تو رمضان کا سب سے بڑا فائدہ شب قدر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شب قدر ہم کو تلاش کرنا ہے 21، 23، 25، 27 اور 29. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی شب قدر کی. ان 5 رات جگ لیے تو کوئی ایک رات ہم کو ضرور بضرور مل جائے گی. تو اس میں کثرت سے قرآن مجید پڑھیے. قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ، روزے کا فائدہ. جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں تو روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ اس نے مجھے رکھا تھا. روزہ کہے گا اس نے مجھے رکھا تھا، لہٰذا تو اس کی مغفرت کر دے. قرآن مجید کہے گا کہ اے اللہ اس نے میری کثرت سے تلاوت کی تو اس کی مغفرت کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مجھ پر واجب ہوگا کہ میں اس بندے کی مغفرت کر دوں. صرف کتنے گھنٹے کا؟ تقریباً انڈیا میں کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ 17 گھنٹے. گرین لینڈ میں 21 گھنٹے، کہیں 18 گھنٹے، 14 گھنٹے. سب اتنا برداشت کرنا ہے ہم کو. تو مغفرت مل رہی. اور مغفرت کتنی بڑی چیز ہے. صحابہ گھبرا جاتے تھے، صحابہ ڈر سے اپنی جانیں گنوا دیے. جب آیت آئی کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے تو ایک صحابی تو ڈر گئے، ان کی جان ہی چلے گئے. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا اس صحابی کی جان کیوں گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آیت کا اثر انہوں نے اتنا لیا تھا، اللہ کا ڈر ان کو اتنا آ گیا کہ ان کی روح پرواز ہو گئی. تو مغفرت مل رہی. مغفرت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے منہ کھولنے کے لیے لرزتے رہیں گے، گھبراتے رہیں گے، کانپتے رہیں گے. کیوں؟ مالک یوم الدین. اس قیامت کے دن کا اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور سفارش کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے پوری قوم کہاں آئے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے گی اور کہے گی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے اب سفارش شروع کیجئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک چانس دیا. کیا چانس؟ جو بھی دعا مانگیں گے وہ فوراً قبول ہوگی. جو بھی حلال obviously جو بھی دعا مانگیں گے اس نبی کے حق میں اس دعا کو قبول کر دیا جائے گا. ہر نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اس چانس کو استعمال کر لیا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چانس کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس چانس کو قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں گے. کیا استعمال کریں گے؟ اے اللہ میری اس امت کی سفارش کر دے، اے اللہ میرے اس امت کی مغفرت کر دے. یہی ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا جو چانس دیا ہے ہمارے نبی. اتنے عظیم نبی، اتنے پیارے نبی، اتنی ہماری فکر کرنے والے نبی کی ہم نے کیا قدر رکھ لی. اتنے فکر کرنے والے نبی کی ہم نے کیا اہمیت رکھ لی. سنتیں آتی ہے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں، فرض کی بات آتی ہے تو بیزار ہو جاتے ہیں، جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو بڑوں کی بات غالب ہوتی ہے. یہ آیت یہ ہمارے بڑوں کی بات. صحابہ کیسے تھے؟ یہ آیت ہے میں ایمان لاتا ہوں. نبی نے کہا میں ایمان لاتا ہوں.
کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک رات میں انہوں نے مسجد الحرم سے بیت المقدس سے 7 آسمان جا کے آ گئے؟ نبی نے کہا نہیں مان لاتا. کیسا ایمان ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مہاجرین اور انصار دونوں صحابہ لڑ رہے. نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر جو ہے دفن ہونا مدینے میں ہی. انصار صحابہ کہہ رہے ہم لے کے چلے آتے, مہاجرین صحابہ کہہ رہے ہم لے کے چلے آتے, نہیں مکے میں لے کے جاتے. انصار کہہ رہے کہ نہیں ہم یہیں پر ہونا. بحث ہو رہی. ایک صحابی آ کے بولے نبی کی حدیث میں نے سنا کہ نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں پر وہ مرتے ہیں. تو مہاجرین صحابہ نے کہا اوکے. وہ لڑے نہیں, ارے نہیں تم اپنے پاس کر لینے کے واسطے یہ جھوٹی موٹی حدیث لا رہے. نہیں, ان کے پاس جھوٹ کا تصور تھا ہی نہیں. جھوٹ بولنا ان کو نہیں معلوم تھا. غلط بات کو جھوٹ بولتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں تھا. کیوں؟ بالکل سچے. اب نبی نہیں ہے, کہہ رہے کہ نہیں میں نے نبی کی, ایک صحابیہ کہتے میں نے نبی کی بات سنی کہ جہاں پر نبی مرتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں. تو انصار مہاجرین پورے صحابہ نے قبول کیا وہ صحابی کی بات کو. ایسا نہیں کہا کہ ہاں تم اپنی پاس دفن کرنا اس لیے تم اپنی بات بنا کے لا رہے. نہیں, آج ہمارے پاس جھوٹ کتنا عام. انشاءاللہ آتا ہوں, انہوں نے آتے پکا لکھ کے دے دو. انشاءاللہ جھوٹ کے رد و بدل میں استعمال. انشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے. انشاءاللہ کا مطلب اللہ اگر چاہے تو. اتنی بڑی بات ہے. کیا بھائی کل مل رہے؟ ہاں انشاءاللہ ملتا ہوں. انشاءاللہ بولتے سمجھ جانا یہ نہیں آنے والا ہے. انشاءاللہ ضرور, ہاں بھائی آتا ہوں, ٹائم کیا ہے پوچھا تو ہاں بھائی نہیں آنے والا ہے. تو ہم مسلمان انشاءاللہ کے ورڈ کو, انشاءاللہ اتنے ہم نے عظیم ورڈ کو ہم نے مس یوز کیا جھوٹ کے معاملات داریوں میں. غیر انشاءاللہ کے ورڈ کو لے کر ننگے گانوں میں بجا کر استعمال کرتا ہے. ہم نے انشاءاللہ کی کیا اہمیت رکھی, الحمدللہ کی کیا اہمیت رکھی. آج غیر کیا کر رہا ہے؟ انہی الفاظوں کو لے کر گندے عورتوں کو نچوا کر, آدھے کپڑوں میں نچوا کر ان الفاظوں کو استعمال کرتا ہے. جب ہم نے اہمیت نہیں رکھی اس چیز کی تو غیر کیوں رکھے گا؟ جب ہم نے نبی کی اہمیت نہیں رکھی تو غیر کیوں رکھے گا؟ جب ہم نے سنت اور قرآن کی اہمیت نہیں رکھی تو غیر کیوں رکھے گا؟ ایز سمپل ایز دیٹ. ہم نے جب ہماری چیز کی اہمیت نہ رکھی, ہمارے گھر کی ایک چیز ہے, صوفہ ہے اپنے گھر کا, ہم اہمیت سے اس کو باہر ڈال دیے, کیا کرتے؟ کوئی بھی آ کے بیٹھتے اس کو پھاڑ دیتے, چینجا کرتے. تو ویسی بات ہم نے اتنے الفاظ ہو انشاءاللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ان الفاظوں کو ہم نے کیا جھوٹ کے رد و بدل میں استعمال کیا. غیر کیا کرا اس کو وہی استعمال, وہی چیزوں کو لے کر, وہی کلام کو لے کر, وہی پاک الفاظ کو لے کر جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے وہ ننگی عورتوں کو لے کر نچاتا ہے اور اس کو اس میں استعمال کرتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ لوگ اتنے لیول پر ہے کہ ان کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے ہم جا کے. چھوٹی موٹی مخالفت ہوتی ہوگی, چھوٹی موٹی تنظیمیں ان کے مخالفت میں کہتی ہوگی, مگر بڑی بڑی تنظیمیں کیا کرتے اتنے لیول پہ. بین ہوا کوئی گانا کبھی آج تک؟ اس پہ بین ہونا, یوٹیوب سے یہ بین ہو جانا گانا جو ہے انشاءاللہ کا الفاظ استعمال آتا ہے, اللہ کا الفاظ استعمال آتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی ورڈ ہے کیا دنیا میں؟ اللہ, یہ ورڈ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ورڈ ہے؟ وہ الفاظ کو, اللہ کے نام کو لے کر وہ نچواتا ہے گانوں میں عورتوں کو لے کر. ہم کچھ نہیں کر سکتے. تم نے اللہ کی اہمیت اس طریقے سے نہیں رکھی جس طریقے سے تم رکھنا چاہیے تھا. آیت پوری آ کر فٹ ہو گئی. اللہ کی اہمیت ہم نہیں رکھے جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا. آیت سمجھ میں آ رہی, پوری فٹ ہو گئی. صحابی تو دل پہ لے لیے, سینے پہ لے کے ان کی جان چلی گئی, روح پرواز ہو گئی اللہ کے ڈر سے. آج ہم کو کیا ہوا؟ ہاں بھائی ایسا کر لے رہے کہتے ان کو تو گالیاں دینا, مار دینا, توڑ دینا, یہ ہمارے منہ سے کلمات نکلتے. مگر ان کو جا کے کیا ایجوکیٹ کرنا, ان کو بتانا اللہ کون ہے, انشاءاللہ کیا ہے, سبحان اللہ کیا ہے, ماشاءاللہ کیا ہے. تو ان سب چیزوں سے باز آ کر اس رمضان کے مہینے کو ایز اے پیکیج, رمضان ایز اے پیکیج کو استعمال کریے. ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کیجیے, مغفرت طلب کیجیے, قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریے. انشاءاللہ یہ سب چیزیں جب میں بول رہا ہوں تو مجھ پر بھی لازم ہے, سب یہاں پر موجود سب پر بھی لازم ہے, جو مسجد کے باہر سن رہے ہیں ان سب پر لازم ہے انشاءاللہ. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ امت آج بہت پریشان ہے. مسلمان امت جہاں کہیں آپ نظر پھراؤ کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں. نوجوان بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹا اور مارا جا رہا ہے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے, ان کو ودوا کیا جا رہا ہے. بچے جو ہے بنا والد کے جی رہے ہیں. کئی سارے ممالک میں آپ دیکھیے یہ کیوں ہوئی حالت. دین کو غالب
نہیں کرنے سے. ایک پروڈکٹ ہے, اس کو اگر آپ غالب نہیں کریں گے, اس کو اونچے لیول پر نہیں لے جائیں گے, تو دوسرا کیا ہو جائے گا, بائی ڈیفالٹ اوپر ہو جائے گا, اور یہ ظلم آئے گا. یہ کیوں ہوا؟ قرآن کی اہمیت, اس کی تلاوت اور اس پہ عمل, یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. قرآن جب ہم سوچتے ہیں, قرآن بولتے تلاوت کر لو اجر حاصل کر لو, اس پر عمل کر کر زندگی گزارنا ہے, ویسا یہ بھی ہم کو دماغ میں آنا ہے. قرآن کی اہمیت, اس کو پڑھنا, عمل کرنا انشاءاللہ, اور سنتوں کی اہمیت, چھوٹی چھوٹی سنت بھی بہت اہمیت والی ہے ہمارے لیے. کون سی بھی وہ سنت ہو, کسی سنت کو چھوٹی نہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چھوٹی سے چھوٹی سنت کو لے کر وہ کیا کرتے تھے, اپنے آپ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں, تو اگر غلطی سے بھی ہم کسی کا مذاق اڑا دے رہے ہیں سنت کی بنیاد پر, سنت کو لے کر اس کو چھوڑ دے, اس کو بند کر دے انشاءاللہ, اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوگا. سمپل فارمولا بتاتا ہوں. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 31 میں کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم سب کہتے ہو کہ تم اللہ سے سچی محبت, تحب اللہ, حب کا معنی محبت, قل ان کنتم تحبون اللہ, قل کا معنی کیا ہے, کہو کہ تم سب لوگ اللہ سے سچی محبت کرتے ہو, تو اللہ نے فارمولا بتایا. فارمولا کیا ہے, فاتبعونی, تو تم میرے رسول کی اطاعت کرو. تم میرے سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو. تم رسول کی اطاعت کریں گے تو تم میرے سے سچی محبت کرنے والے ہیں. تم رسول کو چھوڑ دو گے, رسول کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو چھوڑیں گے, کا معنی یہ کہ تم میرے سے سچی محبت نہیں کرتے. یہ فارمولا ہے, یہ فارمولا دماغوں میں ہمارے بٹھا لینا ہے. جیسا ہم دنیا کی محنت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے, نام کمانے کے لیے ہم کتنے کام کرتے ہیں, نبی کی سنت کو بھی اپنانے کے لیے ہم اتنی محنت کریں گے تو یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان, یہ جتنی بھی کائناتیں ہیں یہ فنا ہونے والی ہے, برباد ہو جانے والی ہے, نست و نابود ہو جانے والی ہے. صرف اور صرف اللہ کی ذات بچنے والی ہے. قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رہے گا اور پوری انسانیت رہے گی, وہاں پر فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. تو وہاں وہ سچویشن کو ہمارے دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ میں رائٹ جاؤں گا یا لیفٹ جاؤں گا. لیفٹ جاؤں گا تو دردناک عذاب ہے, رائٹ جاؤں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے نبی نے کہا یہ پوری دنیا تمہارے لیے کیا ہے, جیل کی طرح ہے. مومن کے لیے دنیا جیل ہے, غیر مسلمان کے لیے اسے پوری کھلی دنیا ملتی ہے. جو کچھ بھی اسے یہی دنیا میں مل جاتا ہے. جو انسان جیل میں ہوتا ہے اس کو تکلیف عذاب ہے, ٹیسٹ ہے رائٹ سائڈ جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. غیر مسلمان کو فائدہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. غیر مسلمان کے لیے رمضان سے یہ فائدہ ہے کہ دیکھیے ماشاءاللہ جیسے رمضان آتا ہے ہم خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں. خرید و فروخت ہزاروں کروڑوں روپے خریدنے میں چلے جاتے ہیں. رمضان میں جو ہے نئے نئے کپڑے بنتے, کئی ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس سے جو تجارت جنریٹ ہوتی ہے, جو تجارت ہوتی ہے, اگر آپ دیکھ لیجیے کہیں پر بھی جتنے بھی یہاں پر تجارت کے معاملے, جتنے بھی تجارت کے مارکیٹ ہے اس میں 60 to 70% غیر مسلمان کی دکانیں, تو ان کو تجارت کے معاملے میں فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ. رمضان جب آتا ہے, جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں, ان کو تجارت کے معاملے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. دوسری چیز, جب رمضان آتا ہے تو ایک نوجوان ہو یا کوئی بھی ہو, بالکل ماشاءاللہ ٹوپی ووپی پہن کر, کرتا پاجامہ پہن کر اپنی پورا روپ بدل دیتے. رمضان کے پہلے روزے سے پورا روپ بدل گیا, چینج, ارے کل تم ایسے تھے نا بنا ٹوپی کے, ایک دم غصے میں لڑے نا, نہیں وہ ایسی ہو گیا, میں آج رمضان آتے ہیں اپن نارمل ہے, اللہ والی تقوی والے ہو گئے. تو رمضان جب آتا ہے تو ہم ذرا تقوی اختیار کرتے ہیں, نرمی برتتے ہیں, اور جو اچھے معاملات کرتے ہیں, جھوٹ بولنا کم کر دیتے ہیں, اور جو معاملت داریاں صحیح معاملت داری کرتے ہیں. تو ہم جتنے بھی معاملت داری غیروں سے کریں گے تو انشاءاللہ ان کو جھوٹ بولنا کم کریں گے, معاملت داریاں کم کریں گے, تو ان کو اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو رمضان سے ان کو دوسرا فائدہ تو کچھ بھی نہیں مل سکتے, کیوں تو اللہ کو ہی نہیں مانے تو اللہ کی رحمت و برکت ہے, کیا لیں گے. تو دنیاوی فائدہ ہے غیر مسلمان کو, رحمانی فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. رحمانی فائدہ کس کو ہے, مسلمان کو. دنیاوی فائدہ کس کو ہے, غیر مسلمان کو انشاءاللہ. دوسری چیز جیسا کہ میں نے بتایا, ہمارا حلیہ ہم اچھا کرتے ہیں غیر مسلمان سے معاملت داری میں, اس میں ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم ان سے رشتے ناطے اچھے کرتے ہیں غیر مسلمان سے, بسم اللہ بول کے ان کو قرآن مجید گفٹ کرنا تاکہ وہ اسلام میں آ جائے, اور نیکسٹ ایئر وہ رحمانی
جو ہے برکتوں کو انشاءاللہ وہ حاصل کرے. اس سال تو نے جو ہے دنیاوی برکتوں کو حاصل کیا, دنیاوی فائدہ لیا, ان کو قرآن گفٹ کریں گے, دعوت کا کام کریں گے, اس کے اوپر ہمارا اچھا حسن سلوک کر اس کو دعوت کا کام کریں گے, اس کو یہ سمجھائیں گے کہ دنیا میں تو نے اس رمضان تو نے دنیاوی فائدہ لیا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ تو اسلام قبول کرے اور نیکسٹ رمضان تو رحمانی فائدہ حاصل کرے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.